آسمان اور زمین کی ہر خبر لکھی جا چکی ہے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے. آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب میں سب کچھ لکھ دیا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی دراصل رازق ہے. رزق کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے. سورۃ فاطر میں آتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون. لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو. تو الہ ہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ڈیٹی ہے، سب کا رازق ہے، سب مخلوقات کو پال رہا ہے، اور اگر رازق وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. وہ رزق کو بڑھاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے. یعنی انسان کا رزق ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. اگر آج کسی کے پاس کم ہے تو کل زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آج کسی کے پاس زیادہ ہے تو کل کم بھی ہو سکتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اکثر لوگ اس کے اس اختیار سے لا علم ہیں. سورۃ سبا میں فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. وہ صرف حالات کو، اسباب کو اور ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس وجہ سے، اس ریزن سے اور اس ریزن سے یہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حساب میں پہلے سے ہی ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کا رزق لکھتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تقدیر لے کر آتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، اور یہ سب اللہ کا اندازہ ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے.